بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصحیح تلفظ قرآن کے ایک اور سبق کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے حروف قلقلہ اور مشدد یعنی تشدید والے حروف کی مثالوں کی مشق کی تھی، اور اس کے بعد ان صفات کی ابتدا کی تھی جن کو ادا کرنے سے اگر کمی رہ جائے تو غلطی کا امکان تو نہیں ہوتا، لیکن حرف کا حسن اور زینت وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس کی صرف ہم نے ایک حرف کی مثال کی تھی، لیکن آج کی نشست میں ہم اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی بجائے تشدید تک جو صفحہ نمبر 31 تک ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی وہ صفات حرف کی، وہ خوبیاں جو ادا کرنے سے اگر رہ جائیں تو حرف بدل جاتا ہے، معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو چونکہ فوکس ہمارا اس سارے کورس میں اس بات پہ رہا ہے کہ ہم آواز حروف میں فرق کو ہم سیکھ جائیں تاکہ لحن جلی کے ارتکاب سے بچا جا سکے۔ تو سب سے پہلے حمزہ اور عین کی مثالیں، یہ ساری مثالیں یعنی یہ بھی PDF میں موجود ہیں پہلے سبق میں، اور اس میں ہر لفظ کے ساتھ سورت نمبر، آیت نمبر اور سورت نمبر دیا گیا ہے، یعنی بائیں پہ نمبر جو ہے وہ آیت کا ہے اور دائیں پہ ابلیغ کے بعد جو ہے وہ سورت کا ہے۔ سب سے پہلے حمزہ اور عین کی تقابلی مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔ آتیتن حمزہ سے، یہ سورہ نمبر 15 آیت نمبر 85، اور آتیتن سورہ نمبر 69 آیت نمبر 6، یعنی حمزہ سے آتیتن اور عین سے آتیتن۔ عین کو ہم اہتمام کے ساتھ ادا کریں گے تو وہ لفظ یعنی حرف عین جو درست ادا ہوگا تو پورا لفظ درست ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے ایک ہی سورہ نمبر 88 کی آیت نمبر 25 اور 26 کی مثالیں ہیں۔ الینا حمزہ کے ساتھ اور علینا عین کے ساتھ۔ الینا کا معنی ہے ہماری طرف، اور علینا کے معنی ہے ہمارے ذمہ۔ اس کے بعد حمزہ سے اسیرن، جس کے معنی ہے قیدی، اور عسیرن عین سے سختی، تنگی، تکلیف۔ اس کے بعد عین سے عمدن اور حمزہ سے عمدن۔ حمزہ سے ادن۔ اس کے بعد اجلن اور عجلن۔ حمزہ سے اجلن اور عجلن دونوں کے معنی میں بہت فرق ہے۔ عملاً امید، خواہش، آرزو، اور عملاً عمل۔ ان حمزہ سے اور عن عین سے معنی میں بہت واضح فرق ہے۔ امین امانت دار، امین اندہ۔ اور اگر اب ہم امین عین والے کو بھی امین پڑھ دیں گے تو معنی یعنی منشا الہی، وہاں اس جگہ پہ اللہ جو لفظ فرما رہے ہیں اس کے معنی اندھا ہیں، اور ہم اس کو امانت دار میں بدل دیں گے۔ اس کے بعد یأمرو، یا کے بعد حمزہ ہے
حکم دیتا ہے، یعمرو عین سے وہ تعمیر کرتا ہے، انتظام کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، معنی میں بہت فرق ہے۔ اب عین اور ہا کی مثالیں ہیں، یہ بھی بعض صورتوں میں بے احتیاطی سے لفظ معنی کیا کا کیا ہو جاتا ہے۔ مثلا معتدین، عین ساکن یعنی میم کے بعد عین ساکن، معتدین معنی ہے حد سے بڑھنے والا، اور ہا مہتدین ہدایت پانے والا۔ اب دونوں کو اگر اس کو اس کی جگہ اس کو اس کی جگہ کر دیں تو آیت کے اندر جو مفہوم ہے وہ کہاں سے کہاں چلا جائے گا۔ اسی طرح عدن اور حدن، یہ بھی معنی میں بہت واضح فرق ہے۔ عین عدن اور ہا سے حدن۔ اب حمزہ اور ہا کی 4 مثالیں ہیں، اہلا اور احلا۔ پہلا حمزہ کے بعد ہا کی مثال ہے، ہادی والی ہا، احلا، اور احلا حلال والی ہا، احلا اور احلا، ہا کو اپنے مخرج سے، ہادی والی ہا کو احلا جس کے معنی پکارا گیا ہو، اور احلا حلال کیا گیا۔ امارو حمزہ کے ساتھ اور عین کے ساتھ امروہا، امروہا۔ اس کے بعد ہا اور یعنی ہادی والی ہا اور حلال والی، حلم والی، حلیم والی ہا، ہا ضحاہا، زواد کے بعد ہا ضحاہا، یعنی ضحاہا، دونوں ہا اکٹھی ہیں، یعنی اس میں فرق دیکھنا ہے۔ ضحاہا یہ نہ ہو کہ ضحاہا ایک ہی جگہ سے معلوم نہیں کہ ہا پڑھ رہے ہیں یا نہ ہا ہے نہ ہا ہے، کچھ اور ہی ہے۔ حاویتن، حامیتن، حاویہ ہادی والی اور حامیہ حلال والی۔ فسبحہ، یہ ہا ساکن کے بعد ہادی والی ہا ہے، یعنی ایک لفظ کے اندر ہا اور ہا دونوں ہیں۔ فسبحہ، ہا کو اپنے مخرج سے ادا کرنے کے بعد اس کے نیچے پھر اگلا مخرج ہا کا ہے، فسبحہ۔ اب عین اور ہا، عادن اور ہادن، عادن اور ہادن، یہ بھی بالکل سمجھیے کہ مشرق اور مغرب کا معنی میں فرق۔ عادن قوم عاد بھی ہے اور حد سے بڑھنے والا بھی معنی اس کے بنتے ہیں، اور ہادن ہدایت پانے والا۔ اب سواد اور ثا ثمر والا تھا، ثوابن، سواد ثوابن اور ثا سے ثوابن۔ پہلی مثال سورہ نمبر 78 کی آیت 38 اور دوسری مثال سورہ نمبر 3 آیت 195۔ اصابکم، یہ بھی آیت نمبر 3 آل عمران 153، اور اسی سورت کی اسی آیت میں فَأَثَابَكُمْ، اصابکم، اثابکم۔ اب ثا اور سین کی مثال، تثیرو، تسیرو، تثیرو سا کے ساتھ اور تسیرو، یعنی یہاں ہم سیٹی کی آواز کے ساتھ فرق واضح کر سکتے ہیں۔ اب سین اور سواد، سورتن سین کے ساتھ اور سورتن سواد کے ساتھ، اسرفا سین اور اسرفو سواد، اسرو سین کے ساتھ، اسرو سواد کے ساتھ،
اسرہم اور اسرہم، سواد کو موٹا سین کو باریک، سیٹی کی آواز تو دونوں میں ہے۔ اسیتم، اسویتم، سین کے ساتھ اسیتم اور اسویتم، سدن سین کے ساتھ، صدن سواد کے ساتھ، یسخبون سین کے ساتھ اور یسخبون سواد کے ساتھ، سعیدن سین کے ساتھ، سعیدن سواد کے ساتھ، نصبن سین کے ساتھ، نصبن سواد کے ساتھ، عصا سین کے ساتھ، عصا سواد کے ساتھ، حسیبہ سین کے ساتھ، حسبو سواد کے ساتھ، صائبتن سین کے ساتھ، صاحبتن سواد کے ساتھ، صائبتن اور صاحبتن، نصرن سین کے ساتھ اور نصرن سواد کے ساتھ، مسرفن سین کے ساتھ اور مصرفن سواد کے ساتھ، محسنین سین کے ساتھ اور محسنین سواد کے ساتھ، معنی میں بہت فرق ہے، یبسطو سواد کے ساتھ اور یبسطو سین کے ساتھ، شین، ثا اور صاد، شین معشورن، ثا معصورن، معصورن اور صاد معصورن، یعنی شین، ثا اور صاد۔ آج کا سبق ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ ان مثالوں پہ زیادہ بہتر تو یہی ہوگا کہ پی ڈی ایف فائل کو کاپی کر کے ڈاؤن لوڈ کر کے سامنے رکھا جائے۔ پہلے سبق میں یہ پی ڈی ایف فائل موجود ہے مثالوں کی، یہ قاعدے سے ہٹ کے الگ پیجز ہیں، تو جس ترتیب سے میں نے بتایا کہ سب سے اوپر حمزہ اور ہا، پھر عین اور ہا، پھر حمزہ اور ہا، پھر ہا اور خا، پھر عین اور ہا، پھر صاد اور سا، پھر سا اور سین، پھر سین اور صاد، اور پھر شین، سا اور صاد۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم باقی مثالوں کا مطالعہ کریں گے۔ رب ذوالجلال قرآن حکیم کو درست تلفظ کے ساتھ ہمیں تلاوت کرنے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔